پاکستان دس ویک میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تعلیمی سرگرمیاں ہونے والی ہیں مکمل بحال۔ 1 مارچ سے ملک بھر کے تمام تعلیمی ادارے معمول کے مطابق کھولنے کا اعلان کر دیا گیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ میں وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا ہے کہ ملک بھر کے تعلیمی ادارے 1 مارچ سے ہفتے میں 5 روز کے لیے کھل جائیں گے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے 1 مارچ سے ملک بھر میں تمام تعلیمی ادارے معمول کے مطابق کھولنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم معمول کے حالات کی جانب جا رہے ہیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ میں شفقت محمود کا کہنا تھا کہ ملک بھر کے تعلیمی ادارے 1 مارچ سے ہفتے میں 5 روز کے لیے کھل جائیں گے۔ کورونا کی وجہ سے بڑے شہروں میں اسکولوں پر کلاسز کو چھوٹے گروہوں میں تقسیم کر کے پڑھانے کی پابندی کا اطلاق 28 فروری سے ختم ہو رہا ہے۔ شفقت محمود کا کہنا تھا کہ کچھ بڑے شہروں کے اسکول 28 فروری تک مرحلہ وار کلاسز لیں گے۔ خیال رہے کہ گزشتہ برس فروری سے ملک میں کورونا کے باعث تعلیمی نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا تھا۔ پاکستان اور بھارتی فوج کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز نے ہاٹ لائن پر رابطے کے دوران بنیادی معاملات اور خدشات حل کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کا ہاٹ لائن پر رابطہ ہوا ہے، جس میں لائن آف کنٹرول اور دیگر تمام سیکٹرز کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ پاک بھارت ڈی جی ایم اوز کی گفتگو اچھے ماحول میں ہوئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کا ہاٹ لائن پر رابطہ ہوا ہے، جس میں لائن آف کنٹرول اور دیگر تمام سیکٹرز کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ پاک بھارت ڈی جی ایم اوز کی گفتگو اچھے ماحول میں ہوئی۔ مشترکہ مفادات کے حصول اور خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے دونوں اطراف سے امن کی تباہی اور تشدد کو فروغ دینے والے بنیادی معاملات اور خدشات کو حل کرنے پر اتفاق کیا۔ فریقین نے باہمی معاہدوں، سمجھوتوں اور ایل او سی سمیت دیگر سیکٹرز پر جنگ بندی پر 24 اور 25 فروری کی درمیانی رات سے سختی سے عمل درآمد پر اتفاق کیا۔ ہاٹ لائن گفتگو کے دوران اس بات کا بھی اعادہ کیا گیا کہ کسی بھی غیر متوقع صورتحال یا غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ہاٹ لائن رابطے اور بارڈر فلیگ میٹنگ کا موجودہ طریقہ کار استعمال کیا جائے گا۔ ملک میں انصاف کے 2 معیار اعلیٰ عدلیہ پر دھبا ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ حکومت کی ڈوبتی کشتی کو سہارا نہ دے۔ عمران خان حکومت مستند اغواکار ہیں۔ نواز شریف سے پیسے نکلوانے کے چکر میں حکومت کو خود رقم دینی پڑ گئی۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے سنتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے حکومت کو کوئی ریلیف دیا تو فیصلہ یک طرفہ ہوگا۔ اعلیٰ عدلیہ اور کورٹ کو گندے کھیل میں گھسیٹنے پر حکومت کو بے نقاب کرتے رہیں گے۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ ڈسکا میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں پی ٹی آئی نے منظم دھاندلی کی، ہمارے ووٹرز کو ہراساں کیا گیا۔ ہمیں 20 پولنگ اسٹیشنز میں دوبارہ الیکشن نہیں چاہیے۔ ہم نے الیکشن کمیشن سے درخواست کی پورے حلقے میں ری پولنگ چاہیے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ براڈ شیٹ کو پہلے ہی روز فراڈ شیٹ کہا تھا۔ عمران خان کے کارندوں نے براڈ شیٹ سے اپنا کمیشن مانگا۔ براڈ شیٹ سے پیسے لینے والے بے نقاب ہو گئے۔ کمپنی ان کو رسوا اور بے نقاب کر رہی ہے۔ نواز شریف سے پیسے نکلوانے کے چکر میں حکومت کو خود رقم دینی پڑ گئی۔ مریم نواز نے مزید کہا کہ پرویز رشید کے کیس میں حکومت بے نقاب ہو گئی۔ دھند میں بندے اغوا کرنا ان کی حکومت کا شیوا ہے۔ میرے خلاف نیب کے نوٹس بھی دھند میں گم ہو گئے۔ ایسے ہتھ کنڈے حکومتی تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کے مترادف ہیں۔ منی لانڈرنگ کیس میں حمزہ شہباز کو رہائی کا پروانہ مل گیا۔ عدالت عالیہ نے 1 کروڑ روپے کے 2 ضمانتی مچلکے جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ منی لانڈرنگ کیس میں لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے حمزہ شہباز کی ضمانت سے متعلق درخواست کی سماعت کی۔ اس سماعت کی مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ منی لانڈرنگ کیس میں لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے حمزہ شہباز کی ضمانت سے متعلق درخواست کی سماعت کی۔ عدالت عالیہ نے وکلائے طرفین کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ سناتے ہوئے قائد حزب اختلاف حمزہ شہباز کی ضمانت منظور کر لی اور نیب کو نون لیگی رہنما کی رہائی کا حکم دیتے ہوئے حمزہ شہباز کو 1 کروڑ کے 2 ضمانتی مچلکے جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ گزشتہ روز حمزہ شہباز کے وکلاء نے اپنے دلائل میں کہا تھا کہ حمزہ کی گرفتاری کے 17 ماہ بعد فرد جرم عائد کی گئی۔ سپریم کورٹ میں 10 ماہ تک ضمانت کی درخواست
زیر التوا رہی۔ عدالت عظمیٰ نے نیب کے پرانے ترین کیسز کو ترجیحی بنیادوں پر سننے کا حکم دیا۔ سپریم کورٹ 20 ماہ کی تاخیر کرنے پر نیب کے کیسز میں ملزموں کو ریلیف دے چکی ہے۔ نیب پروسیکیوٹر نے اپنے دلائل میں کہا تھا کہ نیب کو اگر 6 ماہ کا وقت دیا جائے تو کیس کا ٹرائل مکمل ہو جائے گا۔ لاہور میں 5 نئی عدالتیں آ رہی ہیں تو یہ سینیورٹی والا معاملہ ہی حل ہو جائے گا۔ خیال رہے کہ نیب حمزہ شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثوں سے متعلق تحقیقات کر رہا ہے۔ کاروباری دنیا سے بھی خبر شامل کر لیتے ہیں۔ FATF میں بھارت نے پاکستان کے خلاف کھیلنے کی کوشش کی لیکن خود بے نقاب ہوا۔ وفاقی وزیر برائے صنعت و پیداوار حماد اظہر کا کہنا ہے کہ پاکستان کو دنیا کی تاریخ کا سب سے مشکل فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس پلان دیا گیا۔ وفاقی دارالحکومت میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر حماد اظہر کا کہنا تھا کہ آج سے 2 سال پہلے ہم FATF کے 2 نکات پر تھے، آج 24 نکات پر آ گئے ہیں۔ پہلا ہدف تھا پاکستان کو بلیک لسٹ سے روکا جائے، الحمدللہ وہ ہدف حاصل کیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وفاقی دارالحکومت میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر حماد اظہر کا کہنا تھا کہ آج سے 2 سال پہلے ہم FATF کے 2 نکات پر تھے، آج 24 نکات پر آ گئے ہیں۔ پہلا ہدف تھا پاکستان کو بلیک لسٹ سے روکا جائے، الحمدللہ وہ ہدف حاصل کیا۔ انہوں نے بتایا FATF نے کہا ہے کہ بلیک لسٹنگ پاکستان کے لیے اب آپشن نہیں رہا۔ اب FATF بھی کہہ رہا ہے کہ پاکستان 90% اہداف پورے کر چکا ہے، 3 اہداف رہ گئے ہیں، وہ بھی جلد پورے کر لیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس آپشن تھا کہ کرونا میں نہ رپورٹ کریں، لیکن کرونا کے سخت حالات میں بھی پاکستان نے اپنے اہداف پورے کیے۔ پاکستان دنیا کے مشکل ترین ٹاسک پر 90% عمل درآمد کر چکا ہے۔ سخت حالات کے باوجود پاکستان نے مثالی کام کیا ہے۔ حماد اظہر نے کہا قوم کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ پاکستان سے بلیک لسٹنگ کا خطرہ ٹل چکا ہے۔ ہم FATF کے ایکشن پلان کو پورا کریں گے، کوشش ہے جون تک 27 نکات پورے کر لیں۔ ان کا کہنا تھا گرے لسٹ کے باعث پاکستان پر کوئی پابندیاں عائد نہیں ہوئیں۔ باقی 3 نکات میں غیر سرکاری فلاحی تنظیموں کی ریگولیشن شامل ہے۔ باقی 3 نکات پر عمل اور ٹیرر فائننسنگ روکنے کے لیے مزید سخت اقدام کرنا ہوں گے۔ حماد اظہر کا کہنا تھا پاکستان دہشت گردوں کی مالی معاونت کی تفتیش کو مضبوط کرے گا۔ ہمیں دہشت گردوں کی مالی معاونت کے خلاف تفتیش کے ٹھوس نتائج اور کالعدم تنظیموں کے افراد کے خلاف مالی پابندیوں پر عمل درآمد یقینی بنانا ہوگا۔ پاکستان دس ویک میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔